السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ارزقنا علما نافعا واسعا عمیقا۔ اللہم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طیبا مبارکا من عندک۔ اللہم ارزقنا حیات سعادت وموت شہادت۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ علوم القرآن کی کلاس کا آج تیسرا سبق ہے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے قرآن حکیم کی تعریف کو پڑھنا شروع کیا تھا۔ آج جہاں تعارف کو چھوڑا تھا وہیں سے میں آغاز کر رہا ہوں۔ اس کتاب کا جس کا نام القرآن ہے، ایک نام خود قرآن حکیم نے الکتاب بتایا ہے۔ جب ہم قرآن حکیم کو پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کلمہ کتاب، کتیبہ، یہ جو اس طرح کلمات قرآن حکیم میں آئے ہیں، اس کے معنی جو لغتاً ہم کہتے ہیں کتابت کرنا، وہ نہیں ہے اس کے معنی۔ جس طرح آپ قرآن حکیم میں پڑھتے ہیں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کتبہ فرض کر دیا گیا ہے۔ شہنشاہ معظم کا یہ کلام ہے۔ جب وہ اپنا کلام کہتے ہیں تو شہنشاہ کے منہ سے نکلا ہوا ہر کلمہ حکم کا درجہ رکھتا ہے۔ کتبہ لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا، اسی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ قانون ہے، یہ شریعت ہے۔ تو اصل قانون، اصل کتاب یہ القرآن حکیم ہے۔ یعنی اس کا ایک نام الکتاب اس لیے کہ قانون کی اصل کتاب یہی ہے۔ میں اس کو بھی ایک مثال کے ذریعے واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، ایک صاحب ہیں جنہوں نے ایک کار بنائی۔ کار بنانے کے بعد وہ کسی کو دینے سے پہلے ایک کتابچہ لکھتے ہیں۔ کتابچے کے اندر بتاتے ہیں کہ یہ اس جگہ پہ کچھ گراریاں چل رہی ہیں، انہوں نے کلاک وائز چلنا ہے، انہوں نے اینٹی کلاک وائز چلنا ہے۔ ان کے چلنے کی وجہ سے فرکشن پیدا ہوگی، رگڑ پیدا ہوگی۔ جب چیزوں کے اندر رگڑ پیدا ہوتی ہے اور گراریاں تو اس طرح آپس میں پھنس کے چل رہی ہوتی ہیں، جب ان کے اندر حرارت پیدا ہو جائے گی تو حرارت کی وجہ سے چیزیں پھیلتی ہیں۔ یہ تو لوہے کی بنی ہوئی ہے تو لوہا تو پھیل جاتا ہے۔ لوہا پھیل جائے گا تو یہ چلے گی نہیں بلکہ جیم ہو جائیں گی، یہیں پر جم جائیں گی، یہ آگے چلنے کے قابل نہیں رہیں گی۔ تو میں نے اس انجن کے اوپر جس نے اس کو چلانا ہے ایک سوراخ بنا دیا ہے۔ اس سوراخ کے اندر تم نے موبائل ڈال دینا ہے۔
یہ جو پیچھے جو گاڑی کے سوراخ بنا ہوا ہے، ٹینک کے اوپر بنا ہوا ہے، اس ٹینک کے اندر میں نے پیٹرول کو جمع کرنے اور اس کے اندر نالیاں لگا دی ہیں جو آگے تک اس لے کر جائیں گی اور یہ گاڑی چلے گی اس کے ذریعے۔ تو تم نے اس کے اندر پیٹرول ڈالنا ہے، اور یہ جو انجن کے اوپر ہے اس کے اندر موبلائل ڈالنا ہے۔ اس کے باوجود کہ اس کے اندر موبلائل ڈالا ہوا ہے، پھر بھی اس بات کا اہتمام ہے کہ گاڑی گرم ہو جائے۔ گاڑی کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے ہم نے ایک ریڈیٹر کا سسٹم بنایا ہے، پانی اس کے اندر سے ہو کر گزرتا ہے، یہ اس کے اندر تیزی سے چلتا ہے جو کہ اس کی گرمی کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور جو پانی ریڈیٹر کے اندر بھی گھوم رہا ہوتا ہے اس کے اوپر ایک پنکھا لگا دیتے ہیں تاکہ اس پنکھے کی وجہ سے وہ گرم نہ ہو، ٹھنڈا ہو جائے۔ ایک ڈیمانسٹریٹر بھی ساتھ دیتا ہے جو کر کے یہ سارا بتا دیتا ہے، اور پھر وہ اسے بازار میں جب دے دیتا ہے تو ڈیمانسٹریٹر اسے سمجھا دیتا ہے کہ بھئی یہاں پہ پیٹرول ڈال دینا، یہاں پر موبلائل ڈال دینا، اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا، اور یہاں پر پانی ڈالنا ہے، اس کا بھی بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ باقی چیزیں بھی کتاب کے اندر موجود ہیں، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جس کے بغیر تو اس نے چلنا ہی نہیں۔ اگر کوئی کہے کہ میں نے 40 لاکھ کی گاڑی خرید لی ہے، اب میں مالک بن گیا ہوں، اور مالک تو کہتے اسے ہیں جو تصرف کا حق رکھتا ہے، میری مرضی، اب میں جہاں مرضی جو مرضی ڈالوں یا نہ ڈالوں۔ اب وہ جہاں پیٹرول ڈالنا تھا وہاں پر پانی ڈال دے یا کچھ نہ ڈالے تو کیا گاڑی چلے گی؟ فرض کیجئے اس کے اندر تو اس نے پیٹرول ڈال دیا، تو جہاں پہ موبلائل ڈالنا تھا یا جہاں پہ اس نے پانی ڈالنا تھا اس جگہ پر بھی اس نے پیٹرول ڈال دیا۔ اب گاڑی چلے گی کہ جلے گی؟ یقیناً آپ کا جواب ہوگا کہ گاڑی جل جائے گی، تباہ ہو جائے گی۔ تو بنانے والے نے اس محبت میں کہ کہیں یہ گاڑی جل نہ جائے، اس کو بچانے کے لیے وہ لیفلٹ بھی دیا، وہ کتابچہ بھی دیا، اور ساتھ ایک ڈیمانسٹریٹر بھی دیا۔ بالکل اسی طرح اللہ جل شانہ نے انسان کو اس دنیا میں بسایا، اس دنیا میں اس نے کس طرح زندگی گزارنی ہے، اس زندگی کے قوانین کیا ہونے چاہیے، اس کا اپنی امی کے ساتھ رویہ، اس کے ابو کے ساتھ رویہ، اس کی بیوی کے ساتھ رویہ، اس کے اولاد کے ساتھ رویہ، اس کا والدین کے ساتھ رویہ، اس کا ہمسایوں کے ساتھ رویہ، اس کا سبارڈینیٹس کے ساتھ رویہ، اس کا اپنے حکمرانوں کے ساتھ رویہ، دنیا کے دوسرے لوگوں کے ساتھ رویہ، یہ کیسا ہونا چاہیے۔ منڈی اور بازار میں اس کو کیا کرنا ہے، عدالت کا نظام چلاتے ہوئے کن کن قوانین کے تحت کیا کیا کرنا ہے، یہ ساری چیزیں وہ بتا دیتا ہے۔ اس بتانے والی ساری چیزوں کو، یہ جو سارے قوانین ہیں، اس کا نام الکتاب ہے جو فرض کر دی گئی۔ جس زمانے میں کوئی کتاب نازل ہوئی اس زمانے کے لیے وہ الکتاب تھی۔ ان ساری کتابوں پر ایمان لانا مومن پہ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ بھی اللہ ہی کی بھیجی ہوئی تھی، اس میں ایک ہی دین تھا۔ تقریباً کتابیں تو اللہ جل شانہ نے دنیا کے اندر کافی بھیجی۔ ایک روایت کے مطابق تو 104 کتابیں نازل ہوئیں، اور دوسری روایت سے ملتا ہے کہ سب ملا کے 315 کے قریب کتابیں نازل ہوئیں۔ تو لگتا ہے کہ 104 بڑی ہیں اور باقی چھوٹے صحیفے ملا کر 315 ہو گئے۔ تو جس زمانے میں جو چیز نازل ہوئی ہے وہ اس زمانے کے لیے الکتاب تھی۔
یہاں کتاب کے ساتھ الف لام لگا ہے، دا بک، اصل کتاب، وہ اس زمانے کے لیے زندگی گزارنے کا اصل قانون ہے۔ ایک زمانہ تھا، حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے دین اسلام کو لے کر، تو اس وقت جو صحیفے انہیں ملے اس کے مطابق ایک بیٹا پیدا ہوا، ایک بیٹی پیدا ہوئی، دونوں کی آپس میں شادی کر دی۔ یہ اس وقت کا قانون تھا، اس وقت الکتاب یہی تھی۔ پھر ایک زمانہ آیا کہ جب بچے زیادہ ہو گئے، بڑے ہو کے ان کے پھر اولادیں شروع ہو گئیں، آبادی بڑھ گئی، تو کہا کہ آج جو پیدا ہوا ہے، جو کل پیدا ہوگی بچی، اس کے ساتھ شادی کرنی ہے۔ پھر کہا کہ نہیں، یہ حقیقی بہن بھائی ہیں، حقیقی بہن بھائیوں کے آپس میں شادی نہیں کرنی، اب کزنز کے اندر اور دوسرے لوگوں کے اندر ان کی شادیاں ہوں گی۔ اس طرح دبک نے بتایا کہ کس طرح تم نے یہ شادیاں کرنی ہیں۔ دبک نے بتایا کہ کس بنیاد پر قتل کیا جا سکتا ہے اور کس بنیاد پر نہیں قتل کیا جا سکتا۔ ایک ایک چیز، ماں کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ کیا رویہ رکھنا ہے، یہ بتائی۔ پھر ایک زمانہ آیا کہ بہنیں تو محبت کا رشتہ ہوتی ہیں، اگر انہیں سوتن بنا دیا جائے تو اس کے اندر دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، جلاپا پیدا ہو جاتا ہے سوتن ہونے کا، تو یہ اللہ کو ناپسند ہوا۔ تو اللہ نے کہا کہ ایک شوہر کے تحت آج کے بعد اس قانون کے تحت اس دی بک کے اندر قانون بنا دیا کہ دو بہنوں کی شادی ایک شوہر سے نہ ہوگی۔ حضرت یعقوب، ان کی 2 بیویاں تھیں اور دونوں بیویاں حقیقی بہنیں تھیں، اس وقت تک یہ جائز تھا، لیکن اس کے بعد یہ منع کر دیا گیا۔ اس کے بعد ایک زمانہ ایسا آیا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تیزی سے اگر میں وہاں جاؤں، ایک زمانہ ایسا آ گیا کہ اللہ جل شانہ نے فیصلہ آخری دے دیا کہ پھوپھو اور بھتیجی، خالہ اور بھانجی، یہ بھی دونوں محبتوں کے رشتے ہیں۔ ان دونوں کو اگر ایک شوہر کے تحت سوتن بنا دیا جائے گا تو پھر جلاپا پیدا ہوگا، پھر دوریاں پیدا ہوں گی، رنجشیں پیدا ہوں گی، دلوں کی تکلیف ہوگی اور دوریاں پیدا ہو جائیں گی۔ یہ اللہ کو ناپسند ہے کہ یہ محبت بھسم ہو جائے۔ کہا کہ پھوپھو اور بھتیجی، خالہ اور بھانجی بھی آج کے بعد ایک شوہر کی بیوی بن کر، ایک شوہر کی منکوحہ بن کے ایک وقت میں نہیں رہ سکتی، یہ بھی منع کر دیا گیا۔ اس زمانے میں جب حقیقی بہن بھائیوں کی شادی ہوتی تھی، اس زمانے کی دبک وہ تھی، دیس کے معنی وہ خاص ہے، اس کے بعد دوسری کوئی نہیں ہے۔ پھر جس زمانے میں 2 بہنوں کی شادی سے منع کر دیا گیا، اس زمانے کی وہ دابک ہے۔ اور جس زمانے میں آ کے پھوپھو اور بھتیجی اور خالہ بانجی بھی اور 2 بہنوں کا رشتہ بھی، یہ اور حقیقی بہنوں کا بھی آپس میں ایک وقت میں نکاح، بہن بھائی کا آپس میں نکاح، یہ حقیقی جو بہن بھائیوں کا نکاح منع کر دیا گیا۔ یہ ساری چیزیں اکٹھی کر کے آخری دبک اس کے اندر شامل کر دی۔ یہ دبک یہ بھی ہے، یہ تورات بھی ہے، زبور بھی ہے، انجیل بھی ہے، یہ ساری دبک ہے، لیکن وہ ہر زمانے کے لیے تھیں، اس کے بعد وہ بک ہو گئیں، دبک نہ رہیں، کیونکہ اس کے بنانے والے نے، اس کے مینوفیکچرر نے، اس کے خالق نے جس طرح چاہا کہ جب ترقی ہوتی گئی ہے تو اب فائنل کرنا ہے، پہلی کتابوں کے اندر جو کمیاں رہ گئی ہیں ان کو دور کر دینا ہے اور دور کر کے نئی چیز بتا دینی، تاکہ معاشرہ اور سوسائٹی اپنے خوبصورت منہج کے اوپر چل سکے۔ اور آخری اور خوبصورت منہج الکتاب، القرآن حکیم دے کر بھیجا۔ اس لیے یہ کتاب نہیں ہے، الکتاب ہے۔
جب جمع کا تذکرے کے ساتھ پچھلی کتابوں کو کہا ہے تو وہاں پہ الکتاب تو نہیں، کتب ہی و رسول بھی اب یہ کہا ہے تو وہ مضاف کے ساتھ آ گیا ہے. اب وہ اس زمانے کی الکتاب کتاب ہو گئی. اب اس زمانے میں جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جو آخری زمانہ ہے، اس کے ہاں یہ پوری کی پوری کتاب آ گئی. اور اسے ایک جگہ الکتاب جو کہا گیا اس کے پیچھے بھی وجہ یہ ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی کتاب لکھیں اور کتاب آپ کی ہو اکنامکس کے حوالے سے. پاکستان میں آپ نے اکنامکس کو مضبوط کس طرح کرنا ہے یا فنانس سسٹم کو کس طرح قائم کرنا ہے، تو آپ بہت اچھی کتاب لکھیں تو ظاہر ہے کہ یہاں کے حوالے سے آپ نے مثالیں اس میں دی ہوں گی اور یہاں کے حوالے سے ہی آپ نے سارا کہ پاکستان کی اقتصادی صورتحال موجودہ کیا ہے، اس میں تبدیلی لانے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے اور کس کس جگہ پر کیسے کیسے لوگوں کو اپوائنٹ کرنا ہے تاکہ یہ ہمارا نظام آگے چل سکے. تو زرعی ملک ہے تو زراعت کے حوالے سے ہم نے کیا کرنا ہے، صنعت کی کمی ہے تو صنعتوں کے حوالے سے کیا کرنا ہے، ایجوکیشن کو بڑھانے کے لیے اور مختلف جگہوں پر اس کو اوپر کرنے کے لیے کیا کرنا ہے تاکہ ہماری اقتصاد مضبوط ہو جائے. یہ سارا کام آپ نے لکھا، کتاب بڑی خوبصورت ہوئی، ہٹ ہو گئی. تو کسی نے کہا کہ بھئی ہم نے سعودی عرب کے اندر بھی اس کو اڈاپٹ کرنا ہے تو ہماری اکنامکس بھی اوپر چلی جائے، یا افریقہ کے کسی ملک نے کہا ہماری اکنامکس اوپر چلی جائے وہاں کے. تو جب آپ سعودی عرب کے لیے لکھیں گی تو ریگستان کے علاقہ ہے، وہاں پہ زراعت کم ہے، اور کیا چیز وہاں پہ زیادہ ہو سکتی ہے، وہاں پہ جو قدرتی وسائل میں سے کون سی چیزیں زیادہ ہیں وہ آپ اس کو اٹھائیں گے، اور افریقہ کے اندر کیا صورتحال ہے آپ اس کے مطابق اٹھائیں گے. تو وہ چیزیں اندر وہاں کی ضرورت کے مطابق ہوں گی. لیکن بنیادی چیز تو ایک ہے کہ آپ نے اکنامکس کے حوالے سے اس قوم کو اٹھانے کے لیے ایک منصوبہ بنایا اور اس کتاب کے اندر وہ چھاپ دی. بالکل اسی طرح اللہ جل شانہ نے انسان کو اٹھا کر اشرف المخلوقات جو بنایا ہے اس کو بتانے کے لیے کہ تم میرے محبوب کیسے بن سکتے ہو، تم اپنے انعامات مجھ سے کیسے لے سکتے ہو، کس طرح تم مجھ سے دور ہو سکتے ہو، اس دنیا کے اندر تم نے کس طرح کرنا ہے. کچھ باتیں تھیں جو کہ حضرت آدم کے بعد اور ان کے بعد آنے والے لوگوں تک پہنچائیں، حضرت نوح تک پہنچائیں، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب تک پہنچائیں، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ تک پہنچائیں اور حضرت داؤد پر پہنچائیں، اور اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. وہ اپنے زمانے کی ساری کتابیں الکتاب تھیں، اور اللہ نے قرآن حکیم میں ایک جگہ جب الکتاب کا ہے تو اس سے مراد وہ ساری کتابیں، وہ ساری کتابیں بھی اسی اللہ کی ہیں. اور جب یہ الکتاب بن گئی ہے، اب وہ کتب بن گئی، وہ کتب بھی دراصل اللہ جل شانہ کی، اس کی ساری چیزوں کو اس کے اندر اکٹھا کر دیا گیا ہے. اور جس دور میں کوئی قانون آ جائے پھر اسی قانون کی اتباع کرنا ہوتی ہے، کسی دوسرے قانون کی اتباع نہیں کرنا ہوتی. ہاں بہت ساری چیزیں آپ دیکھیں گے تورات میں بھی ہیں، زبور میں بھی ہیں، انجیل میں بھی ہیں، قرآن حکیم میں بھی ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ 4 وجوہات ہیں کہ پھر اگلی کتاب کی ضرورت کیوں پڑ گئی. ایک تو میں نے وہ تدریج بتائی. اگر تو پہلی تعلیمات گم ہو جائے یا جس کو وہ بھیجی تھی وہ مکتوب علیہ جو ہے، وہ جو کتاب جن کے لیے دی تھی وہ اس پر عمل کرنا چھوڑ دیں، یا کسی وجہ سے وہ عمل نہ کریں، کوئی خاص چیز ان کے راستے میں رکاوٹ ہو گئی ہو. ایک ہے بھول کر نہ کریں، ایک ہے کہ وہ خاص وجہ سے نہ کریں، چوتھی یہ کہ اس کے اندر تحریف ہو گئی ہو. تو پہلی جو
دا बुक थी, बुक बनी उस वक्त, अगली किताब आई उस वक्त, या पहले लोगों ने उस किताब को गुम कर दिया, जिस तरह बख्त नसर इनसे किताब छीन कर ले गया था और ईसाइयों के पास उस वक्त कोई किताब ना रह गई, या लोगों ने भूल के उस पर अमल करना, एक वो लम्बा अर्सा लापरवाही का और बेपरवाही का गुजर गया, तो अल्लाह ताला याद दहानी के तौर पर एक किताब भेज देता। या किसी को किसी पे एतराज़ हुआ किसी बात पे, तो उसने उस पर अमल करना छोड़ दिया, या उस किताब के अंदर कोई तहरीफ कर दी गई, जिस तरह के हमारी किताबों के बारे में, आखिरी ज़माने की किताबों के बारे में हमें बाकायदा सबूत मिलते हैं कि जो किताब मिसाल के तौर बाइबल ही को लीजिए, मैंने ख़ुद उस पर काम करवाया, जितनी जगहों पे लिखा है खुदावंद ने फरमाया, उसके अंदर बिटवीन द लाइन्स, बिटवीन द ब्रैकेट, वो जो किताब बात लिखी गई है वो किताबुल्लाह से नहीं टकराती, वो वैसी है। किताबुल्लाह में भी मौजूद है, तौरात में भी मौजूद है, ज़बूर में भी मौजूद है, इंजील में भी मौजूद है। वो पहली किताबें मौजूद है, उसकी याद दहानी, भूल गए हैं तो याद दहानी करवा दी। आखिरी किताब अल किताब जिसको अब करार दिया है, इसका नाम एक ज़िक्र भी रखा है। इस ज़िक्र के अंदर, ज़िक्र कहते हैं याद दहानी को है, अगर तो कोई किसी ने किताब को गुम कर दिया हुआ है वो इसको याद कर ले, हमने इसके अंदर सारा कुछ लिख दिया है। अगर वो भूल के उस पर अमल नहीं कर रहे तो हमने वो भूली हुई बातें भी इसके अंदर लिख दी। अगर किसी वजह से कोई अमल नहीं कर रहा या उसके अंदर उसकी तहरीफ हो गई है, बाद में आने वाले लोगों ने उसी हज़रत ईसा और मूसा पे नाज़िल होने वाली चीज़ों के अंदर तहरीफ करते हुए अपने तौर पे अज़ाफ़ी उसकी जो तशरीहात की वो भी उसके अंदर शामिल कर दी हैं, तो किताबुल्लाह ने बता दिया खोल के कि ये चीज़ें जो इससे मिलती हैं ये तो असल हैं, जो इससे नहीं मिलती वो अल किताब से अब मुआज़ना कर लीजिए, जो इससे ज़ायद बन जाएं उसको उसमें से निकाल देंगे तो फिर बाकी अल किताब रह जाए। इसलिए कुरान हकीम जिसका नाम एक ज़िक्र भी है, वो बार बार की याद दहानी करवाता है और याद दहानी करवा के वो बताता है कि असल किताब ही है। कुरान मजीद का ये दावा नहीं है कि मैं कोई नई किताब हूँ। कुरान मजीद ने किसी जगह नहीं कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई दावा कि मैं नया कोई नबी आ गया हूँ, कहा मैं तो पिछली बातों को याद दिलाने के लिए आया हूँ, मैं कोई नया नबी नहीं हूँ। वो जो बातें पीछे लोग या तो भूल गए थे या उस पर अमल करना छोड़ दिया था या उसमें तहरीफ हो गई थी, मैं उन सारी बातों को याद करवाने आया हूँ। मुसद्दिकन लिमा बैना यदै मिनल किताब, इस अल किताब से पहले जितनी बातें हैं उन सब की तस्दीक करने के लिए भेजा गया। और किताब का एक नाम अल फुरक़ान भी है। कुरान हकीम में ही इरशाद है, तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल अल फुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। बड़ी बाबरकत है वो हस्ती, बड़ी नफ़ा देने वाली हस्ती, नज़्ज़ल अल फुरक़ान। ये ख़यालात के हजूम में, ये ज़हनी इख्तरात के हजूम में, ये मुख्तलिफ आरा के एक हजूम में ये जो कुरान हकीम नाज़िल किया है इसका नाम अल फुरक़ान रख कर भेजा है। ये फुरक़ान कहते हैं जो हक़ और बातिल के दरमियान तमीज़ पैदा कर दे। इस हक़ और बातिल के दरमियान तमीज़ पैदा करने के लिए जो वज़न भी आया है वो आप पढ़ चुके हैं, कुरआनुन फुरक़ानुन, कुरआन भी और फुरक़ान भी एक ही वज़न पे आए हैं। तो जोश कुव्वत और वरले शहदों से निकल के और रस्ते के रुकावटों को तोड़ तोड़ के तसलसल के साथ
یہ تفریق پیدا کرتا ہے کہ تمیز پیدا کر دیتا ہے کہ کوئی آدمی جاننا چاہے کہ فلاں صاحب نے یہ کہا، فلاں صاحب نے یہ کہا، فلاں شخصیت نے یہ رائے دی، فلاں شخصیت نے، کون سی رائے ٹھیک ہے، فوراً کتاب حکیم کو کھولیں گے تو اس کا نام الفرقان ہے، جو حق اور باطل کے درمیان تمیز کر دے گی، بتا دے گی یہ حق ہے اور یہ باطل ہے۔ کوئی کتابیں کسی زمانے کے لیے تھیں، وہاں پہ حق اور باطل کی تمیز کرتی تھیں، لیکن یہ وہ کتاب ہے جو تسلسل کے ساتھ یعنی حق اور باطل کے درمیان مسلسل قیامت تک تمیز کرنے والی، اس کے علاوہ اب اور کوئی کتاب نہیں آتی۔ جس طرح میں نے پہلے مثال دی کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، ٹھیک کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح رویہ کیا ہے، غلط رویہ کیا ہے، یہ بتانے کا حق تو اسی کو ہے نا جس نے وہ کار بنائی ہے، کہاں تیل ڈالنا ہے، کہاں پیٹرول ڈالنا ہے، کہاں موبلائل ڈالنا ہے، کہاں پانی ڈالنا ہے، گیئر کس طرح لگانے ہیں، یہ ساری باتیں بتانے کا استحقاق اس کا ہے جس نے اس چیز کو بنایا ہے۔ تو انسان کو بنانے والا خالق اپنی آخری ورڈکٹ دے رہا ہے کہ اس کے بعد کوئی ورڈکٹ نہیں۔ جس طرح نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری مثال تو ایسے ہے کہ جس طرح کی عمارت اسلام مکمل ہو رہی تھی جو حضرت آدم سے شروع ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 571 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آتے ہوئے مکمل ہوئی، لیکن ایک اینٹ کے لگنے کی جگہ باقی تھی، میں آ کے لگ گیا ہوں اور وہ اینٹ آج مکمل ہو گئی، وہ عمارت اب مکمل ہو گئی ہے۔ تو اس عمارت نے مکمل ہونے کے بعد دا فرقان الف لام شروع میں لگا ہوا ہے، یہ خاص کرنے کے لیے ہو گیا، یہ ہے وہ خاص جو حق اور باطل کے درمیان تمیز کر دے۔ اب اگر کوئی کہے چور کے ہاتھ کاٹنے چاہیے کہ سزا دینی چاہیے تو بتائے گی، قاتل سے قصاص لینا ہے یا نہیں لینا، کیا اس سے دیت لی جا سکتی ہے کہ نہیں لی جا سکتی، اور وہ جو قومی معاملات کے امین بنا دیے گئے ہیں وہ چوری کر لیں تو ان کا ہاتھ کاٹنا ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر انہیں خاردار جھاڑیوں پہ پھینکنا ہے، یہ کون بتائے گا؟ رشوت لینا جائز ہے کہ ناجائز ہے، یہ کون بتائے گا؟ یہ الفرقان زندگی امی کے ساتھ اونچی بولا ہوں، ٹھیک کیا ہے غلط کیا ہے، کون بتائے گا؟ اس کتاب سے پوچھئے تو بتائے گا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، امی ابو کے سامنے اف تک نہ کر۔ کوئی بھی میرے بچوں آپ کے گھر کا معاملہ ہو، آپ کی ذات کا معاملہ ہو، لوگوں کا کوئی معاملہ ہو، جہاں یہ سمجھ نہ آ رہی ہو کہ کیا کرنا چاہیے، کتاب اللہ کھولیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پوری رہنمائی اس کے اندر مل جائے گی۔ یہ فرقان، اور دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کتاب کو پڑھ لیا اور دوسروں کو پڑھا دیا، صحابہ نے سمجھ لیا، تو صحابہ ہوں یا محمد رسول اللہ ہوں کبھی بھی باطل کے ساتھ کمپرومائز کر سکے، کیونکہ الفرقان ان کے پاس تھا، وہ حق کو جان جاتے تھے، باطل کے اندر تمیز کر لیتے تھے اور کہہ دیتے تھے کہ اب باطل کا ساتھ نہیں دینا، حق کا ہی ساتھ دینا۔ قرآن حکیم نے اپنا ہی نام ایک اور انہی آیات کے اندر رکھا ہے، وہ ہے الہدا۔ خدا کہتے ہیں رستہ بتانے والا۔ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ جو خالق ہے اسی کی بتائی ہوئی تعلیمات ہمیں سیدھا رستہ بتا سکیں گی۔ دنیا کی بکٹنڈیوں کے اندر کئی رستے بن گئے، کئی مسالک بن گئے، کئی مذاہب بن گئے، سیدھا راستہ کون سی چیز بتائے گی؟ اس کتاب نے آغاز میں ہی اپنے بارے میں اعلان کر دیا،
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ آپ نے دیکھا ہے کہ فیہ سے پہلے بھی اور فیہ کے بعد بھی تین نکات لکھے ہوئے ہیں اور حاشیے کے اندر معانقہ لکھا ہوا ہے۔ جہاں بھی پورے قرآن حکیم میں یہ اسلوب دیکھیں کہ تین نکات لگے ہوئے ہیں اور حاشیے میں معانقہ لکھا ہوا ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہاں پر دو حکم ہیں جو ایک جگہ مل رہے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس بات کے اندر کوئی شک ہی نہیں ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے۔ یہ وہی کتاب ہے جو لوح محفوظ پر موجود ہے، جو جبریل امین رسول امین پر لے کر آئے تھے میرے اور آپ کے ہاتھوں میں۔ یہ ایگزیکٹ وہی کتاب ہے، اس کے علاوہ یہ کوئی اور کتاب نہیں ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ دوسری بات کہی ھدی للمتقین، یہ سراسر ہدایت دیتی ہے متقیوں کو۔ جو تقوی کی روش کو اپنا لیتا ہے یہ اس کو ہدایت دیتی ہے۔ یہ معجزاتی کتاب بڑی عجیب ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے، جو جرنل قاعدہ چلتا ہے وہ یہ، اگر کوئی کتاب ہدایت ہے تو اس کتاب ہدایت کو اگر غور سے پڑھ لیا جائے، اچھی طرح سمجھ لیا جائے، تو اس کتاب کے اندر کے درجات جو ہوتے ہیں، جو کتاب میں لکھا ہوتا ہے، وہ پوری طرح سمجھ آ جاتی ہے۔ اس کتاب نے اپنا تعارف یہ کرایا کہ ھدی للمتقین، یہ اتقیاء کو ہدایت دیتی ہے، دوسروں کو ہدایت یہ نہیں دیتی۔ ھدی للمتقین، اتقیاء کو ہدایت دیتی۔ اچھا، یہ سمجھ آ جائے کہ متقی کسی ہیں تو پھر یہ بات زیادہ واضح ہو کے سمجھ آ جائے گی۔ یہ جو ہدایت ہے، یہ جو تعلیمات ہیں جو کتاب اللہ میں آ گئی ہیں، یہ اتقیاء کو ہدایت دیتی ہیں۔ اب تقویٰ کہتے کسے ہیں، متقی ہوتا کون ہے، اس کو بھی اگر میں ایک مثال سے واضح کروں۔ جب انسان نے اس بات کو مان لیا، پہلی بات کہ میرا ایک خالق اور مالک ہے، جس طرح اس نے میرے جسم کو پالنے کے لیے پوری کائنات کی چیزوں کو، سورج، چاند، ستارے، زمین کی ساری قوتیں، ہوا، پانی، فرشتوں کو لگا دیا ہے کہ میرے لیے گندم کا دانہ، میرے لیے چاول، میرے لیے کھانے کی چیزیں پکائیں تاکہ میرے جسم کی نشو و نما ہو سکے۔ اسی طرح اللہ جل شانہ نے میری روح کی غذا، کیونکہ انسان متکون دو چیزوں سے ہے، میری روح کی غذا کے لیے بھی وہ سامان کر رکھا ہے۔ وہ جس کو رسول اللہ نے کہا کہ وہ صحبت صالح ہے، وہ قرآن کا سایہ جسے نصیب ہو جائے، وہ اس کی روح جو ہے وہ ہدایت پا جاتی ہے، جسے محمد رسول اللہ کی معیت اور ان کے صحابہ کی معیت اور ان کے وہ سارے جو نیک کام اس طرح چل کرنے والے، ان کو وہ معیت ملتی ہے، تو پھر وہ سیدھی راہ کو پا لیتے ہیں۔ تو جو آدمی یہ سوچتا ہے ہر کام کرنے سے پہلے کہ مالک آقا شہنشاہ، تو نے میری زندگی کو چلانے کے لیے اس زندگی کا سامان کیا ہے، میرے دل کی تسکین کا سامان کیا ہے، میں نے امی کے ساتھ کیا رویہ رکھنا ہے، ابو کے ساتھ کیا رویہ رکھنا ہے، میں نے دل کے ساتھ آپ کا ساتھ کیا رویہ رکھنا ہے، بیوی کا اور میرا کیا رویہ آپس میں ہونا چاہیے، بچوں کا کیا ہونا چاہیے، محبتیں جو ہیں ان کے میں نے کیسے تقسیم کر کے رکھنا ہے، یہ ساری باتیں مجھے پتہ ہونی چاہیے۔ آپ نے دونوں رستے بتائے ہیں، ہدینہ النجدین، ایک سیدھا رستہ ہے، ایک الٹا راستہ ہے، شیطان الٹے راستے کی طرف بلاتا ہے اور رحمان سیدھے راستے کی طرف آپ بلاتے ہیں۔ آپ نے کہ نبی نے بتایا ہے کہ احزاب تو دو ہی ہیں، ایک حزب اللہ ہے، ایک حزب الشیطان ہے۔
جو رحمان کا راستہ ہے وہ تو کہ اس نے اپنے انبیاء اور رسل کے ذریعے پہنچایا ہے. وہ جو میں نے کہا کتاب اور انسٹرکٹر انبیاء اور رسل کے ذریعے پہنچایا ہے. اور شیطان اپنا راستہ جو ہے اپنی حزب کے ساتھ مل کر وہ اپنی ذریت کے ساتھ مل کر لوگوں تک پہنچاتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے. تو انسان کو آزاد چھوڑا ہے کہ یہ راستہ اپنائے یا یہ راستہ اپنائے. جو شخص دونوں رستوں میں سے ہی چن کر کے میں نے تو سیدھا راستہ اپنانا ہے، تو سیدھا راستہ تو کتاب اللہ و سنت مطہرہ کا ہے. تو وہ پوچھتا ہے کہ اللہ اے ان کے رسول، کیونکہ اللہ نے کہا کہ جو میرا رسول دے وہ لے لو اور جس سے منع کر اس سے باز آ جاؤ. کیونکہ میرے اللہ نے کتاب اللہ کے اندر کہہ دیا کہ جس نے میرے رسول کی اتباع کی اس نے میری اتباع کی، وَمَن يَعْصِ، اور جس نے رسول کی نافرمانی کر لی اس نے میری نافرمانی. وَمَن يَعْصِ رَسُولًا فَقَدْ عَصَىٰ اللَّهَ، اس نے اللہ کی نافرمانی کر لی ہے. تو اللہ سے پوچھنا ہو، اس کے رسول سے پوچھنا ہو، تو انہوں نے تو کتاب بھی بھیج دی ہے جس کا نام الفرقان ہے، اور جو نازل کیا ہے وہ سب کچھ آج موجود ہے، آج بھی اور رسول اللہ کے زمانے میں بھی موجود تھا. تو قیامت تک کے لیے اس کی حفاظت ہے جو نازل کر دیا. اور یہ بھی بتا دیا کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، میرا حبیب اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتا. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ تو وہی ہوتی ہے جو نازل ہوتی ہے. اور جس طرح اللہ نے انسانوں کے ذریعے قرآن حکیم کی حفاظت کروائی کہ 8-10 سال کا بچہ اپنے سینے میں قرآن رکھتا ہے، بالکل اسی طرح انسانوں ہی کے ذریعے تطہیر کروا کے رسول اللہ کے افکار اور رسول اللہ کے خیالات اور رسول اللہ کے اعمال اور رسول اللہ کے کلمات کی حفاظت انسانوں ہی کے ذریعے کروائی. کہیں امام ترمذی اٹھے، کہیں امام مالک اور شافعی اٹھے، کہیں پر امام جعفر صادق اٹھے، کہیں پر آپ کو حضرت امام ابو حنیفہ ملتے ہیں، اور کہیں پر آپ کو ان کے اثاثے کو اکٹھا کرتے ہوئے حضرت امام بخاری ملتے ہیں، حضرت داؤد سنن داؤد کے اندر ملتے ہیں، ترمذی ملتے ہیں، ابن ماجہ ملتے ہیں. ان کے ذریعے حفاظت کروا دی، اور حفاظت کا ذمہ اللہ نے چونکہ لے رکھا تھا، قیامت تک اس کی حفاظت موجود ہے. تو ہم نے کتاب اللہ سے پوچھنا ہے ہدایت کے لیے اور رسول اللہ سے پوچھنا ہے. جب آپ نے ایک کام چاہا کرنا، میں اس کی مثال دے کے کہوں گا تو انشاءاللہ آپ کو زیادہ پتہ چل جائے. آپ نے ایک کام کرنا چاہا اور اللہ سے کہا یا اللہ اس کام کرنے میں فائدہ بڑا ہے، اس کام کرنے میں مزہ بڑا ہے، میرے خاندان کے رسم رواج کہتے ہیں کہ یہ کام ضرور کر لو، دنیا کا فیشن اور طور طریقہ بھی کہتا ہے یہ کام ضرور کر لو ورنہ فنڈامنٹلسٹ کہلاؤ گے، دقیانوسی کہلاؤ گے، پرانے خیالات کا حامل کہلاؤ گے. خاندان کے لوگ بھی کہتے ہیں یہ کام تم نے ہمارے کہنے پہ نہ کیا تو تمہاری ناک کٹ جائے گی، کر لوں. تو جواب آئے گا، اگر جواب آ جائے نہیں کرنا، تو جو آدمی یہ فیصلہ کر لے کہ خالق کو چھوڑ کے محمد رسول اللہ کو چھوڑ کے میں ان کی بات مانوں، ٹھیک ہے مزہ ہے، ٹھیک ہے فائدے ہیں، ٹھیک ہے ان کے ساتھ ہی تو رہنا ہے، لیکن جو یہ ایک شخص کہے کہ بھاڑ میں جائیں میرے مزے، بھاڑ میں جائیں میرے فائدے، اے اللہ نہ مجھے خاندان کے رسم رواج کی پرواہ، نہ دنیا کے فیشن اور طور طریقوں کی پرواہ، مجھے تو پرواہ یہ ہے کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں، میرا اور آپ کا حبیب ہم سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں آپ ناراض ہو گئے تو مجھے دوزخ میں نہ پھینک دیا جائے، آپ ناراض ہو گئے آپ کے حبیب کی نظروں میں گر نہ جاؤں، کہیں وہ جو انعامات مجھے ملنے ہیں ان سے محروم نہ ہو جاؤں. اس ڈر سے وہ کہ میں تو آپ ہی کا رستہ اختیار کروں گا، اور پھر کتاب سے ملے گا رستہ یا محمد رسول اللہ کی سنت سے ملے گا، ان رستوں کو جو اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے ایسے شخص کو متقی کہتے ہیں. یہ ابھی فیصلہ کیا اس نے، جو یہ فیصلہ کر لے وہ متقی بن جاتا ہے. اور جب اس نے وہاں سے پڑھ لیا کہ مجھے یوں کرنا ہے تو اس کو ہدایت
یہ اس طرح کی مل جائے گی، اس کے اندر رچ بس جائے گی، اس کا وجدان اس پہ مطمئن ہونا شروع ہو جائے گا اور اسے دنیا کے اندر اپنی جنت نظر آنی شروع ہو جائے گی۔ یہ کتاب ہدایت، ہاں ایک جگہ پہ کہا ہے ہدن للناس، یہ لوگوں کے لیے بھی ہے۔ ہاں اگر کوئی یہ جاننا چاہتا ہو کہ اللہ کون ہے، میرا اس کے ساتھ رشتہ کیا ہے، کیا یہ دنیا ہمیشہ رہنی ہے کہ ختم ہو جانی ہے، مجھے زندگی گزارنے کے لیے، اگر علم کی حد تک کوئی چاہے گا تو وہ بھی اس کو اس کے اندر مل جائے گا، ایسا نہیں ملے گا، لیکن عمل کی دنیا میں وہ ڈھل نہ سکے۔ علم مل جاتا ہے، یہ ہدن للناس ہے، لوگوں کو علم مل جاتا ہے، لیکن اس نے چونکہ وہ فیصلہ نہیں کیا اس لیے اس کی عمل میں نہیں ڈھلتا۔ مثال کے طور پہ ایک آیہ کریمہ ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ فرقہ نہ ہونا۔ یہ تو آپ نے میٹرک میں بھی پڑھا، یہ آپ نے انٹر میں بھی پڑھا، یہ آپ نے گریجویشن میں بھی پڑھا، یہ تمام کورسز میں شامل ہے۔ اعتصامہ کہتے ہیں جب کسی کے شر سے بچنے کے لیے، مثلا بچے کو کوئی مارتا ہے تو کوئی بھاگ کے جا کے ماں کی ٹانگوں سے چمٹ جاتا ہے، اس شر سے بچنے کے لیے یہ فعل جو ہے اعتصامہ کہلاتا ہے۔ اعتصموا، شیطان کے شر سے اور اس کی ذریت کے شر سے بچنے کے لیے چمٹ جاؤ بحبل اللہ، اللہ کی رسی کے ساتھ۔ اور یہ رسی بھی رسول اللہ نے ہم پہ نہیں چھوڑی کہ کس کو رسی کہنا ہے، کہ تمہیں دو ہی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ ہے، دوسری میری سنت ہے۔ کتاب اللہ کو پکڑ لینا اور میری سنت کو پکڑ لینا۔ جو کتاب اللہ اور سنت کو پکڑ لے گا، ان دونوں کو پکڑ لینا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، یہاں لفظ ہے جميعا، کٹھے ہو کر، الگ الگ نہیں، کٹھے ہو کر۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، وہ کا کلمہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، لا کا کلمہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، تو فرقے کا کلمہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، اور وہ الف جمع کی علامت ہوتی ہے۔ تم سب پھر فرقہ فرقہ نہ ہونا۔ اللہ کا یہ دیکھیے واضح قانون، علم تو مل گیا نا، لیکن جو تقوی کی روش کو اپنائے گا اس کا رستہ، اور جو تقوی کی روش کو نہیں اپناتا اس کے رستے میں کتنا فرق ہے۔ آپ کو پتہ چلا تو آپ کتاب اللہ کی طرف جائیں گے، آپ سنت مطہرہ سے پوچھیں گے اور کہیں مجھے دنیا میں کسی کی پرواہ نہیں ہے، اللہ جی مجھے تو آپ کی پرواہ ہے، بس ہم مجھ سے راضی ہو رہے، کہیں آپ کی نظروں میں گر نہ جاؤں۔ اب تو اس کے مطابق چلیں گے، آپ کو ایک ایک چیز کھول کھول کے یہ بتانا شروع کر دے گا۔ بس اس کے لیے تو شرط ہی تقوی ہے، تو تقوی کی روش ہوگی تو کھول کھول کے معنی سمجھانا شروع کر دے۔ ہدن للناس کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارے جو اہل علم ہے، آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے تو کیا ان کو سمجھ نہیں آئی؟ انہوں نے بھی پڑھ لیا ہوگا۔ آپ نمازیں پڑھتے ہیں، یہ بھی پڑھتے ہیں، ممکن ہے آپ کہیں کہ کسی کی نماز جو ہے وہ تکبیر اولیٰ سے نہ ہو، تو ان کی نمازیں تو تکبیر اولیٰ سے ہوتی ہیں اور سب سے آگے کھڑے ہو کے یہی نمازیں کروا رہے ہوتے ہیں، اور قرآن حکیم کی اس آیت کو پڑھتے بھی ہیں، 2 گھنٹے اس پہ خطاب بھی فرما لیتے ہیں۔ لیکن خدا لگتی کہ یہ دیوبندیوں کو دیوبندی کس نے بنایا، اللہ نے یا علماء نے؟ بریلویوں کو بریلوی کس نے بنایا، اللہ اس کے رسول نے کہ مولویوں نے؟ اہل حدیثوں کو اہل حدیث کس نے بنا دیا، اللہ نے بنایا کہ کن اہل حدیثن، کہ ان کے علماء نے؟ شیعوں کو شیعہ کس نے بنا دیا ہے؟ ہم تو سارے مسلمان تھے، فرقہ فرقہ ہو گئے، اور قرآن حکیم کا یہ حکم سمجھ نہیں آ رہا کہ وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقہ فرقہ نہ ہونا، نہ انہیں آئے گا، کیونکہ انہوں نے تقوی کے بغیر پڑھنا چاہا، انہوں نے نوکریوں کے حصول کے لیے پڑھنا چاہا اور فائدوں کے لیے پڑھنا چاہا۔
تقوی کے روش کو اپنا کر اگر سمجھتے، اور بعض لوگوں نے تو اس قدر چلاکی کر لی ہے، میں تو بڑا حیران ہوا۔ یہ میٹرک، انٹر اور گریجویشن کی کتابوں کے اندر بھی شور مچا رہا ہوں کئی سالوں سے، یہ جو اس کا ترجمہ بھی کیا جاتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ فرقہ نہ ہونا، یہ ترجمہ کرتے۔ حالانکہ وہاں پہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے کٹھے ہو کر تھام لو، جمع کا لفظ ہے، اس کا ترجمہ ہی نہیں کرتے۔ آپ کے ذہن میں بھی یہی ترجمہ ہوگا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور جو جمع کا لفظ ہے اسی کو چھوڑتے، الگ الگ گروہوں میں جا کے کرتے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، نہیں سمجھ آیا؟ اس لیے جو مجھے سمجھ آ گئی ہے، حالانکہ اختلاف رائے ہو سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس جن سے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنتے، عبداللہ ابن عباس جن کے بارے میں ہاتھ اٹھا کر رسول اللہ نے دعا کی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ تاویل القرآن، ایسے دین کا فہم عطا فرما دے، قرآن کی تفسیر سے سکھا۔ بڑے بڑے معاملات کے اندر ان میں بھی اختلاف پایا جاتا تھا، لیکن کسی نے الگ الگ فرقہ نہیں بنایا۔ امت کا جسد الواحد تھی، اس کو اپنے فرقوں کے تیشوں کے ساتھ توڑا نہیں ہے۔ جو کوئی بات سمجھا سکا ہے؟ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی تو یہی کتاب ہے۔ فرض کیجئے تمہیں سمجھ نہیں آئی، تم اس سے فائدہ نہ اٹھا سکو، تم رائے دوسری رکھ سکتے ہو، لیکن امت کے اندر تو فرقہ تو نہیں۔ رسول اللہ نے تو کہا تھا مومن کل بنیان المرصوص، مومن تو سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتے ہیں۔ سیسا تو لیڈ کو کہتے ہیں، اور لیڈ کے پارٹیکلز تو اتنے آپس میں قریب قریب ہوتے ہیں، کوئی چیز ان میں پینیٹریٹ ہی نہیں ہو سکتی، وہ اتنے زوردار ہوتے ہیں۔ لیکن اس زوردار دیوار کو بھی اپنے فتنوں کا ڈائنامٹ لگا کر بھگ سے اڑا دیا۔ مجھے دیوبندی، اس کو بریلوی، اس کو اہل حدیث، اس کو شیعہ، اور اس کو پتہ نہیں کیا کچھ بنا دیا، اور تسلسل سے بناتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ الہدیٰ یہ سراسر ہدایت تو ہے، لیکن اہل تقویٰ کے لیے ہے، دوسروں کے لیے یہ ہدایت نہیں دیتی۔ جو کہتے ہیں نا کہ رہنمائی کے دو طریقے ہیں، ایک ارات الطریق، رستہ بتا دینا، بھئی یہاں سے آپ فلاں سٹاپ پہ جائیں گے، فلاں سے فلاں طرف مڑیں گے، وہ آگے وہ جگہ آ جائے گی جس کا نام جنت ہے، سمجھ آ گئی بات، فلاں باغ وہاں پر ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ انگلی پکڑ کر وہاں تک باغ تک پہنچا کے آ جائے، جو دوسرا درجہ اصال علت مطلوب، وہ جو جنت ہمارا گھر ہے، وہ باغ جو ہمارا گھر ہے، جو محمد رسول اللہ کا پیار ہے، وہ جو ہماری تمنا اللہ کی رضا ہے، اس کا حصول، اس تک پہنچا کے آئے گا۔ یہ تقویٰ، یہ ان کے لیے ہدایت ہے، اس سے ہدایت ملے گی، اور شرط یہ ہے کہ تقویٰ ہو۔ تو اس کتاب نے اپنا نام ایک النور بھی بتایا ہے۔ یہ نور نہیں کہا، یہ بھی النور کا ہے، خاص نور ہے۔ یہ خاص نور کیا کرتا ہے؟ جو ظلمات ہیں، جو اندھیرے ہیں، جو جہالتوں کے اندھیرے ہیں، جو کفر کے اندھیرے ہیں، جو شرک کے اندھیرے ہیں، جو لادینیت کے اندھیرے ہیں، ان کے اندر صرف رہنمائی کرتے ہیں تو یہ کتاب اللہ کرتی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کرتا۔ یہ کتاب ہے، یہ نور ہے، اور یہ نور آخرت کے اندر بھی رہنمائی یہی کرے گا۔ جس نے جتنا قرآن پڑھا ہوگا اس کے لیے روشنیاں کرتا چلا جائے گا۔ قبر کے اندر بھی نور جس کے ہونا ہے، جس کی روشنی ہونی ہے، وہ یہی کتاب کرے گی۔ اور جس نے ظلم کیا ہوگا، یہ ظلم بھی اندھیرے ہیں، ظلم ظلمات یوم القیامہ، جو ظلم ہے قیامت کے روز یہ اندھیرے ہوں گے۔ ان اندھیروں کے اندر بھی اگر کوئی روشنی کرنے والی چیز ہے تو یہ النور، الکتاب، یہ القرآن ہے۔
جو اس کے مطابق زندگی گزارے گا آخرت کے اندر بھی ان اندھیروں سے بچے گا، دنیا کے اندر بھی اندھیروں سے بچے گا۔ کفر کی سیاہیاں کتنی دبیز کیوں نہ ہو جائے، جو اس سے تعلق رکھے گا اس کو اندر سے روشنی ملنی شروع ہو جائے گی۔ یہ مکمل النور ہے، مکمل یہ الفرقان ہے، مکمل یہ ہدایت ہے، مکمل یہ ذکر ہے۔ قرآن حکیم نے ایک نام اور رکھا ہے، صفاتی نام ہے اس کا، وہ مہیمن۔ مہیمن کہتے ہیں لغتاً جو چیز حاوی ہو جائے یا محافظ ہو جائے یا سرپرست ہو جائے یا نگران ہو جائے۔ اور عربی زبان میں جب یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد اصل میں ہیمنہ جو ہے وہ مرغی جب اپنے بچوں کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے تو کوئی دشمن سامنے سے آ جائے جو اسے یا اس کے بچوں کو نقصان پہنچا سکتا ہو، انہیں تکلیف دے سکتا ہو، تو یہ فوراً اپنے پروں کے نیچے اپنے بچوں کو چھپا لیتی ہے اور ان سے لڑتی ان کی کوشش کرتی ہے جو کہ اس کے بچوں کو نقصان دینا چاہتے ہو۔ یہ جو پہلے بھی ساری آئی ہیں کتابیں ان کے لیے ذکر بھی ہے اور مہیمن بھی ہے۔ اور مہیمن کے اندر جو معنی اپنائیت کے بھی ہوتے ہیں، جس طرح وہ اپنے بچوں کو اپنائیت کے ساتھ اور محافظت کے ساتھ ان جذبوں کے ساتھ ان کی حفاظت کرتی ہے، انہیں چھپا لیتی ہے، اسی طرح قرآن حکیم جو پہلی بھی نازل ہوئی یہ کتابیں ان کے اوپر پوری طرح مہیمن اور ان کا نگران بھی ہے اور ان کی تائید کرتا ہے، ان کی تصدیق کرتا ہے اور انہیں بچاتا ہے اور اپنے پروں میں رکھتا ہے، اپنائیتوں کا اظہار کرتا ہے۔ پہلی ساری شریعتوں کا محافظ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شریعت۔ تو قرآن حکیم اپنے معنی کے اعتبار سے میں نے کوشش کی کہ وہ کم از کم وقت میں آپ تک پہنچا سکوں۔ اب تعریف کا اگلا حصہ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اگر کوئی بات میں نہ سمجھا سکوں تو آپ نے مجھ سے پوچھنا ضرور ہے۔ یہ آج وبا کی وجہ سے بدقسمتی ہو گئی کہ میں آپ کے سامنے آ کر یہ باتیں نہ کہہ سکا، تو میرا نمبر آپ کے پاس ہے 0300 4733 774۔ اس کے اوپر آپ مجھے رنگ کر سکتے ہیں، رنگ کر کے مجھ سے سوال کر کے بات کو واضح ضرور کر لیجئے، کیونکہ میں ایک انسان ہوں، پوری طرح بات کو واضح نہیں کر سکتا۔ یہ حیثیت تو صرف محمد رسول اللہ کی تھی، وہ مختصر بھی بات کرتے تو بات کو دوسروں تک پہنچا دیتے تھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات۔